6 और कनाल्स इंडस रिवर से सिंधु से निकाला जाए। जो बैरन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता वहाँ हम इरिगेट भी करें, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी जो राय है वो पूरा मुल्क पे इन्फोर्स करेंगे तो उसका मनफी असर होगा हमारा सियासत पे। दरिया सिंध पर मजीद नहरों का मंसूबा कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। मिलकर वो फैसले करें जो मुल्क के फायदे के लिए हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरिया सिंध पर मजीद कैनाल्स के मंसूबे के हवाले से वीडियो बयान। कहा, मुतनाज़ मंसूबा शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलें। अपनी राय की ज़बरदस्ती निफाज से मनफी असर होगा। ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की है और कोशिश है कि हुकूमत को समझाएं कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ मंसूबे ना बनाएं। मंसूबों में इत्तफाक़ राय पैदा करें। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कामयाब बना सकते हैं। जबरदस्त राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। विफाकी हुकूमत अपने फैसले पर नजर सानी करे। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है? कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके, एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुझे हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दे दे, मालूम करने दे क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। ऑडियो लीक के मामले पर कानूनी नुक्ता तो मौजूद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो खैर मुअस्सर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मुज़्ज़र बोले, कमीशन की तश्कील का काबीना का फैसला आज भी मौजूद। जस्टिस जमाल खान मदुखेल ने कहा, हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह कानूनी सवाल है, कानून मुशावरत का पाबंद नहीं करता। जस्टिस जमाल मदुखेल ने कहा, अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा। आईनी बेंच ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बानी पिटाई दहशतगर्दी के एक और मुकदमे में गिरफ्तार। तर्जमान पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में बानी पिटाई के खिलाफ जलाओ, घिराव, पथराव, पुलिस से मज़ाहमत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज है। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम बानी पिटाई से तफ्तीश कर रही है। बानी पिटाई को जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह अडयाला जेल में समाअत करेंगे। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, समाविया ताहिर, आलिया हमजा और दीगर नामजद हैं। थाना न्यू टाउन में मुकदमा 28 सितंबर को दर्ज किया गया था। बानी पिटाई के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात, 5 मुकदमात पे बानी के हिफाजती जमानती मचके जमा कराने के लिए लीगल टीम की कानूनी दस्तावेज तैयार। वकील फैसल मलिक के मुताबिक इस्तात दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में आज जमानती मचके जमा करा जाएंगे। समाअत इस्तात दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पिटाई की आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी पिटाई की तो कल जमानत हो गई थी। वकील ने कहा, किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। शवाहिद रिकॉर्ड करने के लिए मुलजिम की हाजिरी जरूरी होती है। मेंबर सिंध ने कहा, हुकाम ने तहरीरी जवाब दिया है कि बानी पिटाई की वीडियो लिंक से हाजिरी का बंदोबस्त हो जाएगा। आइंदा समाअत पर शवाहिद और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। थाना I9 इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद इस्तात दहशतगर्दी अदालतें अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासिक कशूम के मचलके मंसूख कर दिए। अदालत ने फैसल जावेद और वासिक कशूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो रहे थे। एक साल पहले छाए मायूसी के बादल छट चुके। आज मुल्क की मईशत के तमाम आशारिये मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, सियासत समेत कोई चीज मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर एक खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। रियासत माँ की तरह होती है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन के आवाम से पूछनी चाहिए। दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही
غیر قانونی کاروبار والے کرتے ہیں، ان کے پیچھے مخصوص عناصر ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات ختم، رہائی یا پشاور منتقلی، رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی۔ پی ٹی آئی نے 24 نومبر کا احتجاج ختم کرنے کے لیے 3 نکاتی شرائط رکھ دی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسپیکر ہاؤس میں ہوئی ملاقات میں اسد قیصر، بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور شریک تھے۔ حکومتی ٹیم کا موقف تھا بانی پی ٹی آئی کے کیسز میں قانونی پیچیدگیاں۔ تحریک انصاف کا موقف تھا کہ شرائط ماننے کی صورت میں ہی 24 نومبر کو احتجاج کی کال منسوخ ہو سکتی ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور سے ملاقات کے دوران بانی پی ٹی آئی نے تجاویز میں شامل کچھ چیزوں پر اعتراض اٹھایا، بات چیت کے لیے مزید وقت مانگا۔ بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں مذاکرات سے متعلق گفتگو کی تردید، کہا حکومت سے مذاکرات یا رابطوں سے متعلق کوئی گفتگو ہوئی یا ہم نے احتجاج کی کال واپس لینے کی درخواست نہیں کی۔ محسن نقوی ہو یا کوئی اور، مذاکرات اس سے ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا۔ حکومت احتجاج کی کال واپس لینے کا کہہ رہی ہے۔ جب ہمیں نظر آئے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے تو ہم احتجاج کی کال واپس لینے یا نہ لینے پر غور کریں گے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت سنجیدہ ہے تو ہم پر مقدمات ختم، الیکشن کا آڈٹ اور 26ویں ترمیم واپس لینے کے اقدامات کیے جائیں۔ ایک طرف 50 بندے اکٹھے نہ کرنے کے دعوے، دوسری جانب کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سمجھ سے بالا تر ہے۔ 50 بندوں کے لیے پورے پاکستان کے کنٹینرز اسلام آباد پہنچا دیے گئے۔ تمام کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی اسلام آباد پہنچ کر اپنے مطالبات منوائے گی۔ حکومت کی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی تصدیق، مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کے لیول کے مطابق ہی مذاکرات ہو رہے ہیں، ملاقاتیں قومی مفاد میں ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی مینڈیٹ والی شرط پوری نہیں ہوگی، کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ اقتدار چھوڑ کر پی ٹی آئی کو حکومت میں بٹھا دے۔ احتجاج کی کال اور بانی پی ٹی آئی کی ضمانت سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطہ ہوا ہے، اب دیکھنا ہے کہ حکومت کتنی سنجیدگی سے اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے۔ آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کی صوابی میں میڈیا سے گفتگو، کہا 24 نومبر کے احتجاج کے لیے ہم نے حکمت عملی تبدیل کی ہوئی ہے۔ پشاور، مردان، چارسدہ اور نوشہرہ کے کارکنان صوابی سے اسلام آباد جائیں گے، باقی اضلاع کے کارکنان مختلف روٹ سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ وہ شبھی بھی غیر سیاسی جو حکم اور ہدایات ملتی ہیں وہ صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی سے ملتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی 24 نومبر کے احتجاج کی کال کا وقت مناسب نہیں، مسلسل احتجاجی کال کے بعد احتجاج کی اہمیت نہیں رہتی۔ سربراہ جی جو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تحریک انصاف میں مؤثر حکمت عملی بنانے والے لوگ نہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ معاملات پر مل کر چل سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بھی اپوزیشن کریں اور اپوزیشن کے اندر بھی اپوزیشن۔ بلاول بھٹو کی ناراضگی کے سوال پر مولانا نے کہا پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں، سہارا ہے، اس لیے ناراضگی کے مرحلے آتے رہیں گے۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی باتوں میں۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر 23 نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی معطل کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ کل سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی، جس سے انٹرنیٹ کی رفتار سلو ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا ایپس پر ویڈیوز اور آڈیو ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہو سکے گی۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی۔ 24 نومبر کو اسلام آباد میں 4000 رینجرز اہلکاروں کے ہمراہ 5000 ایف سی اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ پنجاب پولیس کے 2 ڈی آئی جیز اور 10 ڈی پی اوز اسلام آباد میں ڈیوٹی کریں گے۔ 10 ڈی پی اوز 500 اہلکاروں کے ہمراہ سندھ اور پنجاب کانسٹیبلری کے بھی 2000 اہلکار مانگے گئے ہیں۔ ڈی چوک سیل ہونا شروع، قائد اعظم یونیورسٹی کے امتحانات بھی ری شیڈول ہوں گے۔ یقینی بنایا جائے 24 نومبر کے احتجاج میں کوئی سرکاری مشینری، لوگ یا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ لکھ دیا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے تاجروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ احتجاج کی کال کو آزادی تجارت اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں وزارت داخلہ، چیف کمشنر آئی ٹی اسلام آباد اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو فریق بنایا گیا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا رواں ہونے والا اجلاس ملتوی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دبئی روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو دبئی سے یورپ کے دورے پر بھی جائیں گے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ای سی کا اجلاس بلاول بھٹو زرداری کی وطن واپسی پر ہوگا۔ اجلاس میں حکومتی اتحاد کے بارے میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔
بھٹو اور سردار ایاز صادق کے خلاف کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پیپلز پارٹی دو الگ الگ سیاسی جماعتیں. بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوئے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہیں. یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی. اسپیکر قومی اسمبلی کو بلاول بھٹو کی اس خلاف ورزی پر 1 نومبر کو خط لکھا. بلاول بھٹو اس خلاف ورزی پر نااہل ہو سکتے ہیں. عدالت متعلقہ فریقین کے خلاف کارروائی کا حکم دے. حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کا کیس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے حمزہ شہباز کی نظر ثانی پر پرویز الہی کو نوٹس جاری کر دیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری. توشہ خانہ 2 کیس میں بانو پیچھے اور بشرا بی بی کے خلاف سماعت آج ہوگی. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کریں گے. عدالت نے بشرا بی بی کو آج پیش ہونے کی ہدایت کر رکھی ہے. گزشتہ سماعت پر قید حاضری پر ملزمہ کی ضمانت خارج ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا تھا. محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان اور افغانستان کی ملاقات. وزیر داخلہ کا پاک برطانیہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ. 2 طرفہ علاقائی امور پر ہم آہنگی کی ضرورت پر زور. کہا باہمی تعاون کو پائیدار اقتصادی پارٹنرشپ میں تبدیل کرنے کا وقت آ گیا. سوشل میڈیا پر بے بنیاد گمراہ کن افواہیں پھیلانے پروپیگنڈا کرنے کے خلاف اقدامات کی ضرورت. اقلیتی برادریوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح. اقلیتوں کو تمام تر حقوق حاصل ہیں. حسن نواز کا دیوالیہ پن 29 اپریل 2025 کو ختم ہو جائے گا. قانونی ذرائع کے مطابق HMRC اور حسن نواز کے درمیان ٹیکس کے تنازع کی رقم 10 لاکھ پاؤنڈ سے کم ہے. ٹیکس کا تنازع دھوکہ دہی یا منی لانڈرنگ کی تحقیقات نہیں ہو رہی. حسن نواز کے خلاف تمام آپشن ختم ہونے پر دیوالیہ پن قرار دینے کے لیے لندن ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. ترجمان HMRC کے مطابق رازداری کے قوانین کے سبب حسن نواز کے کیس کی تفصیلات شیئر نہیں کی جا سکتی. حسن نواز اور محکمہ ٹیکس HMRC کے درمیان کمپنی کے ٹیکس کا تنازع 2020 میں شروع ہوا تھا. پنجاب میں اسموک کی صورتحال میں بہتری کے باوجود لاہور ملک کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. ایئرپورٹ کے اطراف میں بھی اس وقت گرد آلود ہوائیں ہیں اور پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 366 ریکارڈ کی گئی ہے. فیصل آباد 285 ایئر انڈیکس کے ساتھ دوسرے اور رجحان 264 کے ساتھ آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر رہا. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا پہلا نمبر. ایئر کوالٹی انڈیکس 415 ریکارڈ. بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ اسموگ کے مسئلے کو سنجیدگی سے لے. اسموگ بارڈر کے دونوں طرف مسئلہ. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس. کہا بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اسموگ سے متعلق ہمارے مذاکرات کی بات کو مذاق میں اڑا دیا. انہیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان نے مریم نواز کی جانب سے اسموگ ڈپلومیسی شروع کرنے کے جواب میں کہا تھا لاہور والے کہتے ہیں ہمارا دھواں لاہور جا رہا ہے. دہلی والے کہتے ہیں ہمارا دھواں دہلی جا رہا ہے. کیا ہمارا دھواں ہر طرف گھومے ہی جا رہا ہے؟ جو آتا ہے ہم پر ہی الزام لگا دیتا ہے. نان فائلرز اور ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ. قیمتی پراپرٹی گاڑیوں بینک بیلنس اور کریڈٹ کارڈز کے استعمال کی بنیاد پر ڈیٹا جمع کر لیا گیا. FBR نے ٹیکس بچانے کے لیے قابل ٹیکس آمدن کم ظاہر کرنے والے لوگوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا. چیئرمین FBR کی منظوری سے ان ٹیکس نادہندگان کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے. ملک میں ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کے لیے ہوم ورک حتمی مرحلے میں داخل.